بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، فرقوں میں نہ پڑو۔ ہم نے دیوبندی حضرات کو دعوت فکر دی تھی کہ دن رات ہمیں تم مشرک بدعتی کہتے ہو بغیر کسی دلیل کے، جس طرح تمہارے طارق مسعود نے کہا کہ ہر کسی کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، لیکن جو رسول اللہ کو حاضر و ناظر مشکل کشا جانتا ہے اس کے پیچھے نہیں ہوتی، چونکہ یہ شرک ہے، وہ مشرک ہیں، ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ بس نماز ہر ایک کے پیچھے پڑھیں، مگر ایسے کے پیچھے جو نبی کو مشکل کشا حاضر ناظر سمجھتا ہو، وہ کیونکہ وہ تو شرک کر رہا ہے نا، تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ باقی اہل حدیث کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے۔ تو ہم نے دعوت فکر دی تھی کہ تمہاری کتابوں کے اندر یہ سارا کچھ موجود ہے، تو اپنی کتابوں میں فتویٰ لگاؤ۔ پھر جن باتوں کی وجہ سے ہمیں بدعتی کہتے ہو، تمہارا کرے تو بدعتی کیوں نہیں؟ یعنی یہ دوغلا پلیسی، یہ منافقت، یہ کیوں ہے؟ دو طرح کے تم نے فتوے کیوں بنا رکھے ہیں، ایک بریلویوں کے لیے، ایک دیوبندیوں کے لیے۔ ہم اگر قول کریں، قرآن خوانی کریں، ختم شریف کریں تو ہمیں کہتے ہو یہ بدعت ہے، یہ بدعتی ہیں۔ اب تمہارے عظیم ایک مبلغ طارق جمیل صاحب نے یہ کام کیا، کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ کام کیا اور بیٹے کے جنازے پہ انہوں نے اعلان کیا جی اس کی قرآن خوانی ہوگی، ختم شریف ہوگا۔ اسی طرح قبر پہ بھی انہوں نے آیات پڑھ کے اور صورتیں پڑھ کے صالح ثواب کیا۔ تو اب ہم یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ اگر واقعی تم مخلص ہو، دیانتدار ہو، اگر تمہارے اندر منافقت نہیں ہے، مخلص ہو سنت پہ عمل کرنے پہ، تو اب وہی فتویٰ طارق جمیل پہ کیوں نہیں لگا؟ اگر طارق جمیل پہ نہیں لگا رہے تو ہم پہ کیوں لگاتے ہو؟ یعنی بات تو ایک جیسی ہونی چاہیے نا، شریعت کا حکم فتویٰ تو ایک ہے نا، یہ تو نہیں کہ فتوے دو ہیں۔ تو ہم یہ اپنے مسلمان بھائیوں کو بتانا چاہ رہے تھے کہ ان کے پاس دو فتوے، ایک نہیں، ایک اپنے لیے، ایک ہمارے لیے، صرف یہ تفرقے کے لیے، انتشار کے لیے، شرارت بازی کے لیے، یہ ہماری ضد میں، حسد میں، بغض میں مسلمانوں کے اہل سنت کے یہ ظالم دن رات میں مشرک بدعتی کہتے ہیں، بغیر دلیل کے کہتے ہیں۔ اب طارق جمیل نے وہی عمل کیا جو ہمارا عمل ہے، یعنی قرآن خوانی وقت مقرر کر کے، دن مقرر کر کے سارا کچھ کیا۔ تو میں نے یہ کہا تھا دیوبندی اب کدھر وہ مفتی گئے ہیں، اب وہ فتویٰ لگائیں، طارق جمیل پہ فتویٰ لگائیں کہ یہ بدعتی ہو چکا ہے، اس نے بدعت کی ہے، یا یہ کہو کہ ایک دو بدعتیں کرنے سے بندہ بدعتی نہیں ہوتا۔ یعنی تمہارے نزدیک کون بندہ بدعتی ہوتا ہے، کتنی بدعتیں کرے تو بدعتی ہوتا ہے؟ کہ ایک بدعت کرنے والا بدعتی ہے۔ اگر ایک بدعت کرنے والا بدعتی ہے تو طارق جمیل نے تو بدعت کی ہے۔ اگر انصاف پسند ہو تو لگاؤ فتویٰ، اگر اس پہ نہیں لگاتے تو شرم یا کرو، ہم پہ بھی نہ لگایا کرو۔ مقصد یہ تھا کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ اب ہمارے سامنے یہ مفتی طارق مسعود، جس کو ہم نے شغلی اور مداری کہا تو آگ لگ گئی، یہ بد اخلاقی ہے۔ حالانکہ کسی مسلمان کو بغیر دلیل مشرک کہنا یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ شرک جب ظلم عظیم ہے تو کسی مسلمان کو بغیر دلیل کے مشرک بنانا یہ بھی تو ظلم عظیم ہے۔ تو جب طارق مسعود بغیر دلیل کے ہمیں مشرک کر رہا ہے، وہ تمہیں بد اخلاقی ظلم نظر نہیں آ رہا ظالموں؟ تو جب ہم نے صرف مداری شغلی کہہ دیا اور حقیقت ہے یہ مفتی نہیں ہے، مداری شغلی ہے، ابھی ہم بتائیں گے، اسے اپنے مسئلہ کا پتہ نہیں، فتاوی دارالعلوم دیوبند کے اندر کیا لکھا ہے اسے کوئی پتہ نہیں، اور ان کے فتوے اپنے مدرسے دیوبند تک جا رہے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی ہم وہ بھی عرض کریں گے۔ تو اب ہم نے اسے شغلی مداری کہا تو جناب آگ لگی، تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی انصاف کرو، یہ ہمیں مشرک کہہ رہا ہے، تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی، یہ کتنا بڑا ظلم کر رہا ہے۔ تو اب جناب ہمارے سامنے مفتی طارق مسعود مداری شغلی کا فتویٰ آیا، طارق جمیل کے بارے میں سوال پوچھا گیا کہ طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ مولانا طارق جمیل صاحب نے قرآن خوانی کی، کیا قرآن خوانی کرنا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی قرآن خوانی کرنا، ان کا بہرحال یہ ذاتی عمل ہے، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، وہ ہو سکتا ہے اس کو جائز سمجھتے ہوں، لیکن جتنے بھی مفتیان کے نام ہے، مسئلہ تو مفتیوں سے پوچھا جاتا ہے نا، اس لیے ان کے اس عمل کو لوگ حجت نہ بنائیں۔ باقی ان کی خیر غالب ہے، کسی بھی عالم کی ایک دو کوتاہیوں کو دیکھ کے یا ان کی ذاتی رائے کو دیکھ کر بدگمانیاں پھیلانا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب دیکھیے اپنے بارے میں اس مفتی مسعود کا کیا رویہ ہے، کیا انداز ہے۔ اگر یہ عمومی طور پہ پوچھا جاتا ہے نا کہ کچھ لوگ یہ قرآن خوانی کرتے ہیں، تیجا کرتے ہیں، چوتھا کرتے ہیں، یا ساتواں دسواں کرتے ہیں، تو فوراً کہتا ہے یہ بدعت ہے، بدعت ہے، کرنے والے بدعتی ہیں۔ اب اپنے مولوی کے بارے میں پوچھا گیا تھا نا، تو اب اور فتویٰ ہے، یعنی دیوبندیوں کے لیے اور فتویٰ بنا کے رکھا ہوا ہے، بریلویوں کے لیے اور فتویٰ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ اب وہ فتویٰ اٹھایا اور کہتا ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، یعنی بدعت کر کے بھی ان کے نزدیک پھر بھی وہ مولانا، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہے، تو ہمارا کیا قصور ہے ظالموں؟ ہمیں فوراً بدعتی کہہ دیتے ہو۔ اپنا مولوی وہی بدعت کر رہا ہے جسے بدعت کہتے ہو، تو جناب کہہ رہے ہو حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا یہ ذاتی عمل ہے، ذاتی رائے کی وجہ سے بات گمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کی خیریں غالب ہیں، ان کے عمل کو حجت نہ بناؤ۔ تو میں پوچھتا ہوں مفتی طارق مسعود سے اور تمام دیوبندیوں سے کہ بھئی یہ دوغلا پلیسی، یہ منافقت کیوں ہے؟ یہ کیوں تفرقہ کرتے ہو، کیوں انتشار کرتے ہو؟ یہ دور فتوے کیوں ہیں تمہارے؟ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ یہ بندہ کہتا ہے یہ بدعت ہے، طارق جمیل نے بدعت کی ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، یا کہو کہ ایک دو بدعت کرنے والا بدعتی نہیں ہوتا۔ تو جب ایک بھی تمہارے لیے بدعت ہے اور کرنے والا بدعتی ہے، تو پھر تم نے دو فتوے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ اب طارق جمیل کو بچانے کے لیے تم نے کہا کہ ذاتی رائے ہے، ذاتی رائے ہے، تو جب وہ بندہ جو
بریلویوں میں گنا جاتا ہے، وہ اگر کوئی غلط کام کرتا ہے، جس طرح بعض جہلا درباروں پہ دھمالے ڈالتے ہیں، ڈھول بجاتے ہیں، عورتیں مرد کا اختلاط ہوتا ہے، اسی طرح کر کے یہ میلاد کے نام پر لوگ بے حیائی کرتے ہیں، عورتیں جناب داف پہ اسپیکروں پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، میڈیا پہ نعتیں پڑھ رہی ہیں، اسی طرح لوگ اور میلاد کے نام پر برائیاں اور بدکاریاں کرتے ہیں، جس کا ہم اہل سنت کے علماء دن رات رد کرتے ہیں۔ اس کے باوجود تم ظالم لوگ فوراً یہ کہتے ہو یہ بریلویوں کا عمل ہے، یہ ہے بریلوی، یہ ہے بریلویوں کا دین۔ اس وقت تم کوئی فرق نہیں کرتے، کوئی تمیز نہیں کرتے، اس وقت تم بالکل نہیں کہتے کہ بھئی احمد رضا کا یہ مسلک نہیں ہے، احمد رضا نے ان چیزوں کا رد کیا ہے، یہ جہلاء کا عمل ہے، احمد رضا کی یہ تعلیمات نہیں ہے، یا بریلوی علماء ان کی اجازت نہیں دیتے۔ کبھی تم نے انصاف پہ عمل نہیں کیا، کبھی تم نے انصاف والی یہ بات نہیں کی، تم ہمارے جہلاء کا عمل لے کے پورے مسلک کو بدنام کر دیتے ہو۔ اب تمہارا مولوی یہ عمل کر رہا ہے تو اب اس کو بچاتے ہوئے تم کہہ رہے ہو کہ اس کی ذاتی رائے ہے، اور ذاتی رائے کی وجہ سے بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، ان کی خیر غالب ہے۔ تو یہ ہم نے قوم کو بتانا تھا، یہ ہمارا مقصد تھا کہ دیکھو یہ لوگ کس طرح منافقت سے کام لیتے ہیں، کس طرح دوغلا پلیسی، دوہرا پن، دورے فتوے، ہمارے لیے اور فتوے، اپنے لیے اور فتوے۔ تو یہ ظالم لوگ ہیں، یہی اصل میں امت کے اندر انتشار تفرقہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اگر واقعی یہ مخلص ہیں تو فتویٰ ایک جیسا ہونا چاہیے۔ پھر طارق جمیل کے بارے میں یہ کہتا ہے خیر غالب ہے، من کنت مولا فعلی و مولا۔ اہل سنت کے نزدیک اس کا معنی یہ ہے کہ جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، یعنی مولا علی کی عظیم فضیلت ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، کوئی مسلمان انکار نہیں کر سکتا، من کنت مولا فعلی مولا۔ لیکن اس کا معنی اہل سنت کے نزدیک کیا ہے کہ رسول اللہ نے کہا جس کا میں محبوب ہوں علی بھی محبوب ہے۔ رافضی کہتے ہیں نہیں، اس سے مراد آقا ہے، سردار ہے، خلیفہ بلا فصل ہے۔ تو یہ معنی کس کا ہے؟ رافضیوں کا۔ اب تمہارے طارق جمیل نے رافضیوں والا معنی کیا، من کنت مولا فعلی مولا کا معنی رافضیوں والا کیا۔ حضرت علی کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور یہاں مولا سے مراد دوست نہیں ہے، یہ ہم دوست کا ترجمہ کرتے ہیں، آقا، سردار، جس کا میں سردار ہوں علی اس کے سردار ہیں۔ اور رافضیوں کے ساتھ، مولویوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، لیک سلیک، یہ سارا جناب معانقہ، یہ ملاقاتیں، یہ سارا کچھ اس نے کیا ہے۔ یعنی اعتقاد میں بھی خرابی ہے، اس کے عمل میں بھی خرابی ہے۔ اس کے باوجود یہ مفتی طارق مسعود کہہ رہا ہے کہ ان کی خیر غالب ہے۔ میں پوچھتا ہوں مفتی طارق مسعود سے کہ جو بندہ من کنت مولا فعلی و مولا کا معنی رافضیوں والا کرے، اہل سنت والا نہ کرے، اور ایسا معنی کرے کہ پوری سنیت جو ہے وہ معاذ اللہ اس کا عقیدہ باطل اور خلافت راشدہ باطل، ابو بکر عمر عثمان کی خلافت باطل ثابت ہو اور اہل سنت جھوٹے ثابت ہوں، صحابہ معاذ اللہ ظالم ثابت ہوں، ایسا جو معنی کرے، آقا معنی کرے، جس کا سیدھا معنی یہ بنتا ہے کہ یہ سردار ہے اور یہ خلیفہ بلا فصل ہے، یہ رافضیوں والا معنی ہے۔ ہمارے نزدیک اس کا مطلب ہے جس کا میں محبوب ہوں علی محبوب ہے۔ تو جو رافضیوں والا معنی کرے اور اہل سنت کے عقیدے کو باطل کرے اور رافضیوں سے بلا وجہ بغیر مجبوری کے ملاقاتیں رکھے اور ان سے دوستیاں یارانے لگائے، کیا وہ بندہ عملی فاسق نہیں ہے؟ ایسا بندہ اعتقادی فاسق نہیں ہے؟ ایسے بندے پر کیا فتویٰ ہے؟ اب طارق جمیل کا نام یہاں سے مٹا دو۔ کوئی بندہ بھی اگر یہ من کنت مولا فعلی مولا کا یہ معنی کرے اور رافضیوں سے ملے جلے صحابہ کے دشمنوں سے، تو اس پر کیا فتویٰ ہوگا؟ تم کہتے ہو خیر غالب ہے، اب بتاؤ کون سی خیر غالب ہے اس کی؟ محض تبلیغ کرنا یہ خیر ہے؟ تو تبلیغ تو دوسرے بھی کرتے ہیں، سب بعد مذاہب کرتے ہیں۔ اس وجہ سے کر کے یہ دیکھو، یہ ہے کہ ہاتھی کے دانت کھانے کی اور دکھانے کی اور، بغل میں چھری منہ میں رام رام، آدھا تیتر آدھا بٹیر۔ تو یہ ان کی پالیسی ہے، اور یہی ہمارا مقصود تھا لوگوں کو آپ کی حقیقت بتانا کہ یہ لوگ جو ہیں کتنے مخلص ہیں، کتنے دیانتدار ہیں، کتنے امانت دار ہیں، یہ کیا رسول اللہ کی اتباع میں، صحابہ کی اتباع میں یہ مخلص ہیں؟ قطعاً نہیں ہے۔ صرف اور صرف یہ اہل سنت کو مشرک بیتی بنانے کے لیے، تفرقے کے لیے، انتشار کے لیے، اپنی دکانداری چمکانے کے لیے ظالم دن رات مشرک کہیں گے، بغیر دلیل کہیں گے، وہی کام اپنا کرے گا تو تعویلیں کریں گے، اس کو بچانے کی کوشش کریں گے، کہیں گے ذاتی رائے ہے۔ تو ہم یہی کہتے ہیں اگر واقعی تم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا پر عمل کرنے میں مخلص ہو تو پھر ایک جیسا فتویٰ رکھو، ہمارا کرے پھر بھی وہی فتویٰ، تمہارا کرے پھر بھی وہی فتویٰ۔ جس طرح اپنے کو تم نے ذاتی رائے کہہ کے بچایا ہے، اس طرح کاش تم ہمارے جہلا جو حرکتیں کرتے ہیں، جن کا الزام پورے مسلک پہ دیتے ہو، کاش تمہیں کچھ حیا اس وقت بھی کہو یہ جہلوں کا عمل ہے، یہ بریلیوں کا مسلک نہیں ہے، نہ احمد رضا کا یہ طریقہ ہے، نہ اس کی تعلیمات ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے سنی بھائیوں کو شریر لوگوں سے، تفرقہ بازوں سے محفوظ رکھے، اور مسلک اعلیٰ حضرت جو حقیقت میں مسلک اہل سنت ہے اور طریقہ اہل سنت، اس پہ ہمیشہ ہمیں قائم رکھے۔